کرنا ہے، اور میں چاہوں گا، آپ چاہیں گے، بلوچستان چاہے گا کہ ان کو شایان شان طریقے سے ہم ان کی خدمت میں اس کارروائی کو کنڈکٹ کریں۔ اس کو صحیح طور پر چلانے کا بہترین طریقہ آپ کے تعاون سے ہو سکتا ہے، اور آپ کے تعاون کے لیے کوئی بڑی کارکردگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ براہ مہربانی جو تقریر کرنے کی یہاں پر کارروائی کی جا رہی ہے، میں کچھ بولوں گا پیپلز پارٹی کے شمولیت کے بارے میں، آئندہ لائے عمل کے بارے میں، نواب ثناء اللہ صاحب آئیں گے اور چیئرمین صاحب مہربانی کر کے آئیں گے۔ صرف ایک درخواست ہے، وہ ایک درخواست ہمارے روایات کے عمل ہے، وہ یہ ہے کہ خاموشی، آرام سے، خاموشی سے مہربانی کر کے ہماری باتیں سنیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ جناب چیئرمین، میں آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے ساتھیوں کا، جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب کا اور باقی آپ کے جتنے ساتھی ہیں، پورے بلوچستان کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے نئے اور پرانے جالوں کی طرف سے میں آپ کو جناب چیئرمین خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے ہمارے اوپر فیور کیا ہے، ہم اس کو فیور سمجھتے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آپ کا پہلا دورہ نہیں ہے، کئی مرتبہ پہلے آ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں، چیئرمین صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں یہاں پر فریکوینٹلی آتے رہیں گے، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد، 3 دنوں کے لیے، اور آپ کو ان سے ملنے کا موقع ملے گا، بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، سب کچھ کرنے کا موقع ملے گا۔ میں جب تک اس پارٹی میں ہوں، میں اس بات کو یقینی بناؤں گا، چاہے اس کے لیے کتنی منت و سماجت مجھے کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن میں چیئرمین صاحب کا آپ لوگوں سے قریبی تعلق ضرور استوار کر دوں گا۔ جناب چیئرمین، زرداری فیملی سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے۔ 1959 میں ہمارے بلوچستان کے 7 زہری ٹرائب کے ہمارے افراد کو شہید کیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، اور وہ ایسا زمانہ تھا ایوبی ظلم و جبریت کا کہ کوئی آدمی آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہمارے لاشوں کو دفنانے کے لیے قبرستان تک لے جانے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں تھا۔ جناب چیئرمین، آپ کے دادا حاکم علی خان زرداری صاحب اور میر رسول بخش خان تالپور سامنے آئے، اور سردار زرداری صاحب نے مہربانی کی، ہماری لاشیں لے آئے، کلات دفنانے کا بندوبست کیا، ہمارے آنسو پوچھے، ہمارے خواتین کے سر پر دوپٹے انہوں نے بحال کر دیے۔ جناب چیئرمین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، بلوچستانی روایتی لوگ ہیں، کبھی بھی احسان کو ہم نہیں بھول سکتے، یہ احسان ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جناب چیئرمین، دوسرا تعلق، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جس وقت ملک کے وزیر اعظم اور صدر بنے، اور وہاں پر بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی داغ بیل ڈالنے کے لیے ضرورت تھی قداور شخصیات کی، تو سردار دودہ خان صاحب، جناب نواب ثناء اللہ خان زاری صاحب کے والد محترم، وہ آگے بڑھے، اور موجودہ جام کمال صاحب کے دادا کو بھی انہوں نے ساتھ لیا، اور پیپلز پارٹی میں بلوچستان کی پہلی گورنمنٹ بن گئی۔ اس کے بعد گورنمنٹیں بنتی رہی۔ جناب چیئرمین، نواب ثناء اللہ صاحب کے والد صاحب نے وہ تعاون کیا، آپ کے دادا نے جو احسان کیے، اس کے بعد بھی نمبر آف ٹائمز موقع آئے پیپلز پارٹی سے تعلق برقرار رکھنے کے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی۔ آج الحمدللہ نواب ثناء اللہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دست تعاون بڑھانے کے لیے، ہماری سرپرستی کرنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی کی ایک دوبارہ نشاط ثانیہ، یا پتہ نہیں صحیح اردو بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں، ایک نئی کارروائی شروع کرنے کے لیے
اور انشاءاللہ رب پاک نے چاہا تو جناب چیئرمین آپ بہت کچھ دیکھ پائیں گے۔ یہ جو جم غفیر یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جناب چیئرمین ایک ٹریلر ہے۔ مجھے کہا گیا کہ میں بندوبست کر لوں یہاں پر لوگوں کے جم لانے کا۔ آپ کے اسٹاف سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا 500 سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کرونا کا دور آ گیا ہے۔ اور میں نے نواب صاحب سے ریکویسٹ کیا، میں نے کہا جناب اس قسم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ نواب صاحب نے پوری کوشش کی اور میں نے باقی بلوچستان کے ہمارے 34 اضلاع ہیں، باقی تمام اضلاع سے میں نے جناب چیئرمین صرف 10 آدمی بلائے۔ یہ جتنے لوگ یہاں پر ہیں ان کی اکثریت نہیں 90% جناب نواب ثناء اللہ زہری کے حلقے سے متعلق ہے۔ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اس کے حلقے والے لوگوں نے نواب ثناء اللہ صاحب کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا جی ہم آئیں گے اور یہاں پر اپنی موجودگی کا ہم کارروائی کریں گے، تو میں نے پھر اس کو مڈ وے رستہ ہم نے کلیئر کر دیا۔ تو جناب چیئرمین صاحب جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تو لاکھوں کے حساب سے مجمع ہوں گے جہاں پر آپ ایڈریس کریں گے۔ جناب چیئرمین ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے نوٹس میں ملانا چاہتا ہوں، ہمارا بلوچستان مختلف قومیات سے تعلق رکھنے والا صوبہ ہے۔ یہاں پر بلوچ رہتے ہیں، یہاں پر پشتون رہتے ہیں، یہاں پر پنجابی بولنے والے ہمارے بھائی رہتے ہیں 200 سال سے 150 سال سے، یہاں پر ہزارہ کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، بڑے پرانے ہیں سیٹلر ہیں ہمارے، یہاں سندھی بولنے والے اور سرائکی بولنے والے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اگر ہم بلوچستان کو سیاسی طور پر ان کو تقریباً جب بھی یہاں پر کارروائی ہوتی ہے تو ہم 7 حصوں میں جناب چیئرمین بانٹتے ہیں، اور ہر ایک علاقے کا سیاسی مزاج بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلے شمال اور مشرق کی طرف ہمارے پشتون بھائی رہتے ہیں، ان کی سیاست ہمیشہ 2 بڑی جماعتیں وہاں پر ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں، ایک جمعیت علماء اسلام اور ایک پشتونخوا میپ، اور اس کے علاوہ مرکزی پارٹیز بھی مختلف اوقات میں اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں، کبھی 2 ممبر، کبھی 3 ممبر، کبھی 1 ممبر، کبھی 4 وہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ ان کا بالکل مختلف مزاج ہے۔ اس کے بعد ہمارا نہری علاقہ ہے، نہری علاقہ ہمارا نصیر آباد ڈویژن پہ مشتمل ہے۔ جناب چیئرمین ان کا سیاست آپ کے سندھی سیاست سے قربت رکھتی رہی ہے، یہاں پر پیپلز پارٹی کی شوئنگ رہی ہے، یہاں پر دوسری مرکزی پارٹیوں کی بھی کبھی کبھی شوئنگ رہی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ہماری نظریاتی ووٹ وہاں پر ہے۔ اس کے بعد سرابان اور جالابان کا ہمارا علاقہ ہے۔ برائے مہربانی خاموشی ہماری بیٹیوں، تو ہمارا سرابان اور جالابان کا جہاں تک پالیٹکس ہے، جناب یہ ایک خاتون ہے، اس کو بلا لے میرے خیال میں، یہ ایک خاتون ہے، اس کو بلا لے، اس کو بلا لے، بہتر یہ ہے کہ ان شور بنا۔ جناب چیئرمین ہمارا جو سرابان اور جالابان کا علاقہ ہے، سرابان شروع ہوتا ہے بولان سے، یہ جالابان میں ہوتے ہوئے بیلے تک یہ چلا جاتا ہے، ان کا ٹرائبل پالیٹکس رہا ہے۔ پھر ہمارے کراچی لسبیلا کا، وہ کراچی سے متعلق وہاں کی پالیٹکس ہوتی ہے۔ مکران کا علاقہ ہمارا نظریاتی قوم پرستی سیاست وہ لوگ کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی وہاں پر پینیٹریشن ہوئی ہے مرکزی پارٹیوں کی، اور الحمدللہ گراؤنڈ بڑا واضح ہے، وہاں پر ٹھیک کام انشاءاللہ ہو جائے گا اور ہم لوگ انٹری کر سکیں گے، بندے الیکٹ کروا سکیں گے۔ پھر رخشان ڈویژن ہے، یہ مرکز سے ریلیٹڈ قربت رکھنے والے سیاسی جماعتوں کی ہمیشہ حامی رہے ہیں اور وہاں پر سیاست ہوتا رہا ہے۔ کوئٹہ شہر جناب چیئرمین یہ ہے پاکستانی شہر، یہاں پر پورا پاکستان ہے، یہاں پر ہر سیاسی پارٹی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ یہ سمارٹنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا سمارٹ ہے، کون کتنی محنت کرتا ہے۔ جناب چیئرمین آپ کو میں یقین دلا دوں کہ آپ کے پارٹی کے ورکرز کو جو میں نے دیکھا ہے پچھلے 4-5 دن میں، بڑی پوٹینشل ہے جناب چیئرمین میں، بڑی پوٹینشل ہے، اور ان کو اگر صحیح طور پر ہم نے استعمال کیا
اگر یہ صحیح طور پر یوٹیلائز ہوئے جناب چیئرمین صاحب تو انشاءاللہ کوئٹہ شہر میں 12 سیٹیں ہماری صوبائی کو ہونے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی اکثریت جناب چیئرمین میں اس بات کو انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے کہ ان کی اکثریت ہمارے پارٹی کے حق میں آ جائے۔ مہربانی کر کے ذرا تھوڑا سا خاموشی بھائی، تھوڑی سی خاموشی، ایک خاص ایک بہت ہی عام بات کرنے والا ہوں آپ کے انٹرسٹ کی ہے۔ جناب چیئرمین، ہماری سیاست شخصیات کے ارد گرد، ہماری سیاست صوبے کی، بھائی کیا مسئلہ ہے یار، یہ بات میں رکھو بھائی صاحب، یہ بہت عام بات۔ جناب ہماری سیاست بلوچستان کے شخصیات کے ارد گرد گھومتی رہی ہے۔ ہمارے ملک کے 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت۔ مسلم لیگ نون جس سے ہمارا تعلق تھا اس کو ہم خیر بات کہہ چکے ہیں، یہ یہاں کے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، ایک آدمی اگر کہے کہ کوئی قداور، یار بعد میں کر دو اس کو، بولو یار۔ جب تک صاحب آپ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھیں گے کسی بھی۔ تو جناب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلم لیگ میں جناب چیئرمین کوئی قداور شخصیت نہیں رہا ہے۔ آج اس پارٹی کی قیادت ایک ایسی شخص کے ہاتھ میں ہے جو کہ پچھلے الیکشن میں اس نے بہت کم ووٹ لیے اور وہ جنرل سیکرٹری تھا۔ دیٹ از اباؤٹ آل، کوئی قداور شخصیت ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا صرف ایک اپنا سوری صاحب ہے، اللہ عزت دے، عزتدار آدمی ہیں، خوبصورت جوان ہیں، بہت کچھ ہیں، لیکن بہرحال ان کے الیکشن کے بارے میں بھی بڑے نکتے اٹھائے جا چکے تھے۔ بھائی صاحب آپ خود اگر چیئرمین صاحب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی میں سوائے سوری صاحب کے، اور ان کا انفلوئنس بھی کوئٹہ شہر سے متعلق تھا، باہر ان کا ایک بھی آپ کو قداور آدمی نہیں ملے گا۔ کوئی بھی آدمی ان کے بلوچستان کے انٹیریئر سے جناب چیئرمین پچھلے الیکشن میں الیکٹ نہیں ہوا۔ 2 آدمیوں نے اس میں شمولیت اختیار کی لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتے تھے۔ جناب چیئرمین، پیپلز پارٹی کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ کس بنیاد کے اوپر؟ اپنے آپ کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا، میں معمولی آدمی ہوں، نواب میں بھی ہوں، نواب ثناء اللہ صاحب بھی اس پارٹی میں آج شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ مہربانی بھائی، جناب چیئرمین، تیسرا آدمی جو آج شمولیت اختیار کر رہا ہے وہ نواب محمد خان شاوانی صاحب ہیں۔ بلوچستان میں نواب صاحب، آپ ذرا کھڑے ہو جائیں نواب صاحب۔ نواب شاوانی صاحب خود منسٹر رہے ہیں، خود ایم پی اے رہے ہیں، ان کے والد محترم ایم پی اے رہے ہیں، ان کے دادا محترم ایم پی اے رہے ہیں، اور بلوچستان کے قبائلی بندوبست کے اندر 3 نمبر ان کے ٹرائب کا ہے۔ جھنڈا اٹھانے والے آدمی ہیں، سلامان جی، اور چیف آف بیرک ان کو کہتے ہیں۔ جناب چیئرمین، ہمارے ایک بزرگ سیاستدان ہیں جو کہ آپ کے دادا محترم کے دور میں پیپلز پارٹی میں آئے، قوم پرستانہ سیاست چھوڑ کے، ان کا نام ہے میر حسین بخش بنگلزئی صاحب، یہ یہاں پر ہے، بزرگ آدمی ہے۔ آج جب انہوں نے سنا کہ ان کے قائد کا پوتا آ رہا ہے، نواسا آ رہا ہے، تو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں، وہ پہلے بھی تھے، اس درمیان میں خاموش ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاری، اب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد جناب علی نیکسٹ جو ہمارا ایم پی اے شامل ہونے والا ہے، میں قداور شخصیات کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی کتنی اہمیت بنے گی۔ جناب آغا
عرفان کریم خان احمدزئی صاحب خان کلات کے بھائی شہزادہ عبدالکریم خان کے بیٹے ہیں. یہ جناب ایم پی اے رہے ہیں اور اس کے وزیر رہے ہیں. ان کی بیگم سینیٹر رہی ہے, ایم پی اے رہے ہیں, پروونشل منسٹر رہے ہیں, ابھی بھی ایم این اے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارے پارٹی کا حصہ بننے والے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آدمی جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے وہ ہے جناب محمد یونس چنگیزی صاحب, کرنل ہیں فوج کے, اور یہ پہلے ہمارے صوبائی مہربانی وہاں پر پھر ہمارے بلوچستان کی ایک بیٹی ہے محترمہ کشور جتک صاحبہ, وہ بھی آج کے دن وہ ایم پی اے رہی ہیں, ہمارے منسٹر رہے ہیں, وہ یہاں پر شامل ہوئی ہیں. کہاں پر ہے ہماری بیوی؟ ہاں بیوی ذرا آپ ایک طرح آپ کو پتا ہو, وہ بیوی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. ایک اور صاحب ہمارے جی میں کرنے والا ہوں جناب. اس کے علاوہ ایک ہمارے ایم این اے تھے عثمان اپنا ایڈوکیٹ صاحب, انہوں نے بھی نواب صاحب کو رات کو بتایا تھا کہ وہ بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اپنا اعلان کیا ہوا ہے. جناب پاکستان جب بنا تو پاکستان میں الحاق پہ دستخط کرنے والے 3 نواب تھے اور خان آف کلات تھا. ان نوابوں میں سے ایک نواب بھائی خان صاحب تھے. آج ان کا پوتا بھی اسی نام کے ساتھ, نواب بھائی خان کے نام کے ساتھ, اس نے بھی اعلان کیا ہے, یہاں پر بیٹھے ہوئے, آپ کا استقبال بھی کیا, آپ سے ملاقات بھی ہوئی, انہوں نے بھی مہربانی کی ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جی اس کے علاوہ ہمارے ایک بہت ہی محترم, بہت ہی پاپولر نواب صاحب کے بڑے اچھے دوست, اچھے سیاسی لیڈر ہمارے سردار ہمایوں خان گبول صاحب ہے. وہ بھی زیادہ تر اسلام آباد اپنا کراچی اور بھارت میں رہتے ہیں. انہوں نے بھی مہربانی کی ہے, وہ یہاں پر آئے ہیں, وہ بھی شمولیت اختیار کر رہے ہیں. جناب چیئرمین, جو بات امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پارٹی کو باہر سے آج آنے والے 9 ایسے آدمی جن کا میں نے ذکر کیا, اور وہ ایم این اے رہے ہیں, ایم پی اے رہے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. علاوہ اس کے 7-8 آپ کے اپنے پارٹی کے بھی پارلیمنٹیرین, پرانے پارلیمنٹیرین, وہ بھی ہمارے ساتھی بنیں گے. تو جناب چیئرمین, آج ابتدائی شو ابتدا سے شروع کر کے 16 یا 20 افراد کے اوپر آپ کی پارٹی کی ابتدا ہو رہی ہے. رب پاک نے چاہا تو یہ بڑے نتیجے دیں گے. صابر صاحب بھی ہیں ہر لحاظ سے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تعلیم دی ہے, بڑا تجربہ ہے, ہمارے ساتھ سیاست کرتے تھے اس زمانے کے, اور ایسے صحیح خطوط پہ آپ کی رہنمائی کریں گے, ہماری رہنمائی کریں گے, انشاءاللہ پارٹی ہمارا آگے بڑھے گا. تو جناب چیئرمین, بات کہنے والی میری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موقع بہترین دیا ہے. آپ نے جو مہربانی کی, یہاں پر آئے ہیں, آپ کا یہ جو ایفرٹ ہے یہ ضائع نہیں جائے گا. اس کا نتیجہ رب پاک نے چاہا تو اس کی مرضی ہے. ہم نے ایمانداری کی, محنت کی, اپنا کام صحیح طور پر کیا, اور جالوں کو صحیح استعمال کیا, جالوں کی صحیح عزت کی, جالوں کو اگر ریسورسز ہم نے پرووائڈ کیے. جناب چیئرمین, آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب پاک کی مرضی سے انشاءاللہ ہماری بلوچستان میں حکومت بنے گی, اور نہ صرف حکومت بنے گی, اکثریتی حکومت بنے گی. ہم اس کے لیے محنت کریں گے, اور رب پاک محنت والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا ہے. جناب چیئرمین, جن لوگوں کے میں نے نام بتا دیے, یہ تو وہ لوگ تھے جو ایکس پارلیمنٹیرین تھے. علاوہ اس کے میری ایک بڑی لمبی لسٹ ہے میرے پاس, وہ بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں. جو یہ فرنٹ روز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلے روز پہ بیٹھے ہیں, رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ذکر نہ کرنا ان کے ساتھ زیادتی ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے آپ کے کاروان کا حصہ بن رہے ہیں, اور آلریڈی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. تو ان کے نام میں پڑھنا چاہوں گا, بتانا چاہوں گا آپ کو. جناب اس پہ نواب شبیزی صاحب ہیں, سابقہ صدر ہیں, ہمارے مسلم لیگ کے ڈویژنل صدر ہیں. یہ ہمارے بنکران سے ان کا تعلق تھا.
नवाबजादा शहरियार नौशरवानी साहब हैं, रखशान रीजन के प्रेसिडेंट रहे हैं मुस्लिम यूनियन के, और नवाब खारान जिन्होंने इल्हाक किया था पाकिस्तान के साथ 1947 में, उनके पोते हैं डायरेक्ट। बड़े असर रसूख वाले आदमी हैं। रब पाक ने चाहे ये वो लोग हैं जिनको इलेक्टेबल्स के कैटेगरी में हम शुमार कर सकते हैं। नवाब भाई खान साहब का मैंने कहा, सरदार इमरान बंगज़ई साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, अच्छी वोट बैंक रखते हैं। सरदार चंगेज़ खान सासुली साहब, ये एक ऐसी शख्सियत है जिनकी तो 8-10 हल्कों में इनका वोट बैंक है। सरदार ताज मोहम्मद, मेहरबानी जरा मेहरबानी, ये टाइम मेहरबानी। सरदार मीर ताज मोहम्मद खान ज़हरी हैं, मीर अब्दुर्रहमान ज़हरी साहब हैं, साबिक चेयरमैन रहे हैं। मीर उर्फान कुर्द साहब हैं जो कई मरतबा मेरे कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते रहे हैं। जनाब मोहम्मद बिजंजो साहब हैं, ग्वादर से इनका ताल्लुक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जियाले बनेंगे, ज़बरदस्त वर्कर हैं और मीडिया पे भी कंट्रोल, वैसे भी सियासी कार्रवाई में माशाल्लाह बड़ा मकान। आगा शाह हुसैन साहब है, पंजगूर से उनका ताल्लुक है। गाजी खान पदरानी साहब है, नसीराबाद से इनका ताल्लुक है। नवाबजादा शाहजहान ज़हरी साहब हैं, ये ज़हरी से इनका ताल्लुक है। हमारे पख्तून एरिया से, पश्तून एरिया से दो हमारे बहुत ही अच्छे और बड़े पोटेंशियल किस्म के कैंडिडेट, और मैं जानता हूँ उनका वोट बैंक है। एक सरदार हमायूं खान खिलजी साहब हैं, सरदार यूसुफ खान खिलजी साहब के वो बेटे हैं। वो मेरे ख्याल में ये इस दक्कम पील में बहुत ही इज़्ज़तदार आदमी हैं। शायद कोई अंदर एंट्री अपना नहीं पा सके, लेकिन बाहर मुझे बताया कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। हारून खिलजी साहब हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक नसीबुल्लाह चकजई साहब हैं, हमेशा 4 से 5 हज़ार वोट लेते रहे जी। है नसीबुल्लाह चकजई साहब हैं जी, अच्छा ये पीछे खड़े हैं, ये खड़े हैं, बहुत मेहरबानी जी, बहुत अच्छा, ये मेहरबानी जी, मेहरबानी मेहरबानी। हमारे पश्तून भाई हैं भाई, ज़रा थोड़ा सा चेयरमैन साहब का टाइम कम है, वापस जाना है। अगर जा रहे, बहुत अच्छी बात है, जज्बात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हम सब मोहब्बत करते हैं भुट्टो साहब से, बीबी शहीद से, सबसे। थोड़ा सा ज़रा ठीक है। ज़रियाब ज़हरी साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे एक हमारे लीडर हैं, पार्टी वर्कर हैं, उनके बेटे हैं, अपराइजिंग किस्म के यंगस्टर हैं इंशाल्लाह। हाजी फैसल ज़हरी साहब हैं, मीर जुमा खान शकरानी हैं, मीर मोहम्मद अकबर जत्तक है, मौलाना ज़हरी, मौलाना ज़करिया बाजोई साहब, पीर अब्दुल वहाब ज़हरी साहब, मीर कंबर बेंगल, कबीर बेंगल के नाम से मशहूर हैं। जनाब मलिक रहमतुल्लाह नोतजी साहब चागी से बहुत अहम शख्सियत हैं, और इनके भाई 2 मरतबा वज़ीर रहे, 2 मरतबा MP रहे, और इनकी ट्राइब के हाथ में ये सीट है। पहली मरतबा इधर उधर हो गया, हमेशा ये जीतते हैं और इंशाल्लाह वो भी आएंगे। शौकत बंगुलजी साहब की अच्छी असर रसूख है। अब्दुल वहाब ज़ारी साहब हैं, सरदार आज़म रेकी साहब हैं, मीर शाज़े बलोच साहब हैं, मीर असफंदियार बलोच साहब हैं, वडेरा फारूक जामोट साहब हैं, जनाब ईद मोहम्मद एडवोकेट साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं बस, और बड़ा अच्छा असर रखते हैं खुशदार के अंदर, और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। जनाब मीर मोहम्मद आलम जत्तक साहब हैं, रईस अब्दुल अली साहब हैं, वडेरा अरबाब अलीजी साहब हैं, मीर फैसल देवार साहब हैं, सरदार फैसल रहमान साहब हैं, हाजी नूरुल्लाह बादीनी साहब हैं नौशकी से, और सरदार मयूं खान का मैंने नाम लिखा। जनाब सिद्दीक आगा साहब हैं, जनाब सैफा मोहम्मद रसी साहब हैं, और जनाब दाऊद कुर्द साहब हैं, और जनाब चेयरमैन एक और मेहरबानी ज़रा थोड़ा सा भाईजान डिसिप्लिन का एक चेयरमैन साहब, एक हमारे एक ख़ास किस्म के जियाले मेरे दोस्त साउथ अफ्रीका से मीर इस्लाम बलोच उनका नाम है, यहाँ पीछे बैठे हुए हैं। ये इनकी ख़ानदान 300 साल से वहाँ पर रहती है। ये कराची कभी आते हैं, जब उनको पता चला कि मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, वो पिछले 7 दिन से यहाँ पर है।
اور مختلف لوگوں سے جن سے ان کی دوستی ہے ان کو کنونس کرتے رہے ہیں. ہمارے یہ پشتون بھائی جو شامل ہو رہے ہیں یہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پارٹی کے الیکشن کمپین میں برابر کا حصہ لیں گے. جناب چیئرمین, یہ وہ نام تھے جو میرے پاس آئے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بے شمار ہیں ان میں سے ہر ایک آدمی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کہ جن لوگوں کے نام میں نے بتائے. صرف یہ میری نالائکی سمجھ لو, یہ ٹائم کی کمی سمجھ لو کہ میں وہ کارروائی نہیں کر سکا, سب کے نام نہیں لکھ سکا, اور نہ اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے. بے شمار لوگ ہیں, تو سب کا شکریہ, سب کی مہربانی. جناب چیئرمین سب کے سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جناب چیئرمین سب کے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے کاروان میں, آپ کے میر کاروانی میں یہ آپ کے کاروان کا حصہ بنیں گے. اب اس کے بعد جناب چیئرمین کافی دیر میں نے ٹائم لے لیا. صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ نئے پیپل پارٹی کے لوگ ہیں جو شامل ہوئے ہیں, کچھ آپ کے پرانے لوگ ہیں. آپ کی پارٹی کی مکمل آرگنائزیشن یہاں پر موجود ہے. آپ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, آپ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, باقی ان کی کیبنٹ ہے. میں بذات خود اور میرے ساتھی جو سے بھی شامل ہوئے ہیں, ہم سب ان کی حد سے زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں. ہم آپ کے فیصلے کو مانتے ہیں, لبیک کہتے ہیں آپ کے فیصلے کے اوپر. لیکن میں صرف کچھ باتیں کہوں گا کہ انشاءاللہ مسئلہ ہمیں کسی قسم کا نہیں ہوگا. شاید کبھی ضرورت پڑ جائے, کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی سب سے زیادہ بی بی شہید کے دور میں 5 سیٹیں انہوں نے لی, اس سے پہلے ایک دفعہ 4 سیٹیں انہوں نے لی, 2-3 سیٹیں ہیں. لیکن ابھی جو یہ مخلوق شامل ہوئی ہے, یہ جو لوگ شامل ہوئے ہیں, انہوں نے آل پروونشل پارٹی اس کو بتایا ہے. بلوچستان کے کونے کونے میں اس پارٹی کی آواز ابھی پہنچے گی انشاءاللہ ان تمام لوگوں کی وجہ سے, جو ہم ہیں, جو آپ کے لوگ ہیں. اور علاوہ اس کے جناب چیئرمین میں آپ کو بتا دوں کافی لوگ ہیں جو مصلیت کے لیے مجبور ہیں. انہوں نے کمٹ کیا ہے, مجھے بتایا ہے, مجھ سے وعدے کیے ہیں, ان کی تعداد میں 20 سے کم نہیں ہے جو پرابیبلز ہیں, جو اس وقت منسٹر یا ایم پی ایز وغیرہ یا کچھ ہے. میں ان کے تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں. انشاءاللہ وہ بھی ہمارے کاروان کا حصہ بنیں گے. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم اپنے ایفرٹ میں کامیاب ہوں اور آپ کی قیادت رنگ لائے, آپ کی قیادت چمکے, اور ہم یہاں پر بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ایسی بنیاد ڈالیں جو کبھی بھی دائیں بائیں نہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ تمام حضرات آپ لوگوں کا. اگر مجھ سے لغزش ہوئی, میں نے آپ لوگوں کے نام نہیں لیے تو اس کے لیے معافی. جناب چیئرمین آپ کی بہت بہت مہربانی, بہت نوازش.